جن کو میں ٹائم نہیں دے سکا، میں معذور خواہ ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں دل میں نہیں رکھیں گے، میں معذور کرتا ہوں۔ اور اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب امیر کے زور پر آپ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ٹائم کافی گزر چکا ہے اور میں بس مختصر سی بات کرتا ہوں۔ میرے مصطفی کریم کا صرف ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، جنہوں نے کسی قوم کی کسی جماعت کی تکفیر کی، یعنی ان کو زیادہ کیا، اپنا وزن اس میں ڈالا، وَهُوَ مِنْهُمْ، تو وہ اسی میں سے ہوگا، دنیا میں ہو یا بروز محشر ہو، اسی کے ساتھ اس کا شمار ہوگا۔ لبیک والی خوش قسمت ہے، آج اگر یہ لاکھوں مجمع یہاں پر موجود ہے، اس میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو شاید یہ نہ چاہتا ہو۔ لاکھوں ادھر ہے اور کروڑوں ان کے پشت پر ہے، اور سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ جس طرح ہم نے دنیا میں حضور امیر المجاہدین کا ساتھ دیا، اسی طرح محشر میں بھی ہم حضور امیر المجاہدین کا ساتھ چاہتے ہیں۔ ورنہ آپ پورے پاکستان میں دیکھیے، جب کریم آقا نے فرمایا فَهُوَ مِنْهُمْ، تو اب تو بات ختم ہو گئی۔ اب اس میں توجیہ نکالنا کہ نہیں یہ میری دنیاوی ضرورت تھی، میں اس کے لیے کر رہا تھا، نہیں کریم آقا نے فرمایا دنیا میں ساتھ رہو گے، آخرت میں بھی ان کے ساتھ رہو گے۔ مجھے بتائیں پورے مجمع میں ہے کوئی ایسا بندہ جو کہے کہ میں نواز شریف کے ساتھ ادھر میں اٹھنا چاہتا ہوں، میں نواز کے ساتھ، یا میں زرداری کے ساتھ، یا میں پرویز مشرف کے ساتھ، یا میں عمران کے ساتھ؟ سب کہیں گے نہیں اللہ کی پناہ، مگر ہم کہیں گے کہ ہاں ہم حضور امیر المجاہدین کا ساتھ چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور امیر المجاہدین فرماتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ علال کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا نوا قافلہ سوال۔ واللہ العظیم آج سب نے یہاں پر اپنی وفا کا اور تجدید اہل وفا کا اظہار کیا کہ ہم ہمارے منتخب امیر، ہمارے قائد محترم جناب حضرت حافظ سعد حسین صاحب کے ساتھ ہے، اور وہی محبت اور پیار، جذب اور خلوص۔ تو میں آج ایک بات کی وضاحت کروں کہ وہ تو ہمارے امیر ہے، اور امیر کی اطاعت تو واجب ہے۔ خدا کی قسم اگر حضور امیر المجاہدین کی پورے خاندان کی بات کی جائے، پورے امت مسلمہ صرف امیر المجاہدین کے نہیں، آپ کے بیٹے اور ہمارے قائد کے نہیں، خدا کی قسم اس پورے خاندان کا پورے امت مسلمہ مقروض ہے اس وقت۔ آپ نے اکیلے قربانیاں نہیں دی، آپ نے تو پوری خاندان کو۔ آپ مجھے بتائیں آج آپ کے برادر مقدم یہاں پر تشریف فرما ہے حضرت امیر حسین صاحب، جتنی بھی اسیران ناموس رسالت ہے، سب سے زیادہ اگر تشدد ہوا ہے وہ اس شخصیت پر ہوا ہے۔ اور پھر ان کی جرم کیا تھی؟ وہ تو اخباروں میں بھی آیا، ٹی وی میں بھی آیا کہ جرم جج نے کہا کہ آپ کا کیا جرم ہے، اور جرم تو کوئی نہیں، لیکن آپ کا جرم یہ جرم کافی ہے کہ آپ ان کے بھائی ہیں، آپ حضور امیر المجاہدین کے بھائی ہیں۔ تو جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا، اپنا پورا خاندان، اپنا سب کچھ، آج ہم صرف ان کے گھر کے نہیں پورے خاندان کی مقروض ہے۔ اور میں یہ بات کہہ دوں کہ آپ وہ شخصیت تھے، وہ قائد عظیمت تھے کہ آپ نے اپنے کردار سے یہ سب کچھ کر دکھایا۔ جب پوری دنیا میں صرف 2 منٹ میں یہ بات مختصر کر دوں، جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پر اور 9/11 کا واقعہ ہوا اور مسلمانوں پر ہر طرف سے آگ و خون کی بارش تھی، اسی وقت جب مسلمان کٹ مر رہے تھے، لاکھوں بچے ہمارے عراق میں شہید ہو چکے، فاسفورس اور کیمیائی ہتھیاروں پر شام میں ہمارے معصوم بچے شہید ہو گئے، کشمیر میں
ہماری ماں بہنوں کی عزت ہی لٹتی رہی، تب بھی اسی وقت اگر کسی بھی ممبر پر کوئی عالم بیٹھا ہوتا، کوئی مقرر بیٹھا ہوتا، کوئی دانشور ٹی وی پر ہوتا، کوئی اینکر ان سے سوال کرتا اور کوئی وقت اپنے آپ کو مجدد کہتا، سب کے ایسی بات تھی۔ اسی وقت جب مسلمان کٹ مر رہے تھے، سب کے زبانوں پر یہ تھا نہیں اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ مسلمان مظلوم ہو کر کٹ مر کر وہ پھر بھی ہم ان کو یہ یقین نہیں کرا سکے کہ نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے اور ہم پرامن لوگ ہیں، پھر بھی باوجود اس کے وہ ہمیں مارتے رہے، پھر بھی ہم ظالم تھے، پھر بھی ہم دہشت گرد تھے، پھر بھی ہم ایکسٹریمسٹ تھے، پھر بھی ہم انتہا پسند تھے۔ جب یہ عالم ہوا اور پھر کچھ صحابہ نے جبہ اور قب اور دستار کو انہوں نے اپنے پاس بنایا، صوفی کانفرنسز کی، انہوں نے کہا نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، صرف اخلاق سے پھیلا ہے، اور اسلام جو ہے وہ آپ اندر اللہ اللہ کرتے رہو، اسلام آ جائے گا۔ تب اسی وقت جب ہر طرف یہ بے حسی چاہی رہی، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے رہے، تب اس مسجد رحمت للعالمین سے ایک مرد کلندر اٹھا اور انہوں نے فرمایا نہیں، جب ہماری عزتیں لٹتی رہے، جب ہمارے بچے کٹ مرتے رہے، پھر اسلام اسی وقت امن کا نہیں، میدان میں نکل کر غیرت کا درس دیتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر پورے عالم نے دیکھا اس مرد کلندر کی اس خلوص آواز میں، باکردار آواز میں اللہ کریم نے وہ طاقت بخشی کہ الحمدللہ آج یہ لاکھوں اور ان کے پیچھے کروڑوں لوگ حضور امیر المجاہدین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے خون کی آخر قطرے تک ہم حضور کی دین کے ساتھ